اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، احباب دانش و اہل علم حضرات، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ میں ہوں آپ کا دوست قلندر عباس، اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ، آج ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر وحی کے نہ بولنے والا نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں کہ جس سے تم اللہ کے دربار میں متکبر شمار نہیں ہوگے۔ پیغمبر گرامی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو ایسی چیزیں بتاتا ہوں کہ جس سے آپ اللہ کے دربار میں متکبر شمار نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ مولا حکم فرمائیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ نے آپ کو مویشی عطا کیے ہیں، حلال جانور عطا کیے ہیں، پالتو جانور عطا کیے ہیں جیسے گائے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، تو فرما رہے ہیں کہ ان کے باندھنے اور چھوڑنے کا بندوبست خود کر اللہ کے دربار میں متکبر شمار نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے جانور عطا کیے ہیں، پالتو جانور جیسے بھینس، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ، تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ان کے باندھنے اور چھوڑنے کا کام بھی خود کر، ان کے سائے کا بندوبست بھی خود کر، ان کے لیے چارے کا بندوبست خود کر، ان کے پانی پلانے کا انتظام خود کر، کیسے کہ تو اللہ کے دربار میں متکبر شمار نہیں ہوگا، بروز معاشر اللہ کے دربار میں عاجز شمار ہوگا۔ اللہ نے اگر آپ کو زمین کا ٹکڑا عطا کیا ہے، زمین عطا کی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر فضل ہے، خالق کائنات کی طرف سے انعام عطا ہوا ہے۔ اس کے اوپر محنت کر۔ زمیندار کا قدم قدم عبادت شمار ہوتا ہے، چاہے وہ ہل چلا رہا ہو، چاہے کوئی اور کام کر رہا ہو، اگر معصوم کے فرمان کے مطابق کر رہا ہے تو عبادت شمار ہوگا۔ زمین کو بیچنا، میراث کو بیچنا شریعت محمد نے مکروہ قرار دیا ہے۔ بندے جان بوجھ کر زمین بیچ دیتے ہیں اور پھر عیاشیاں کرتے ہیں۔ شریعت محمد نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ شریعت نے منع فرمایا ہے کہ زمین کو خواہ مخواہ نہ بیچ، اگر تیری کوئی مجبوری نہیں ہے تو اپنے میراث نہ بیچ، امین بن۔ اللہ نے تجھے زمین کا امین بنایا ہے، اور امانت میں خیانت نہ کر، اس کے اوپر محنت کر۔ اسی کے متعلق ایک واقعہ نقل ہوا ہے۔ آغا جواد عاملی نے بہت ساری حدیث بھی نقل کی ہیں، اور کوفہ سے باہر جناب امام جعفر صادق ہمارے چھٹے امام علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا مولا کو نسخہ تحریر فرما دیں کہ جس سے میں سونا بنا سکوں، کوئی فرمولہ بتا دے جس سے میں سونا بنا سکوں۔ تو صادق امام فرما رہے ہیں اللہ نے تجھے فرمولہ اور نسخہ تو عنایت فرمایا ہے۔ تو پہنچنے لگا کون سا نسخہ؟ تو صادق امام فرماتے ہیں اللہ نے تجھے زمین عطا کی ہے۔ کہنے لگا جی مولا۔ کہا کہ تیرے پاس وہاں کنواں ہے، پانی کا بندوبست ہے؟ کہا ہے۔ تو فرمانے لگے اس کے اوپر محنت کر، زمین سونا اگے گی۔ زمین کے اوپر محنت کرنے سے سونا زمین اگتی ہے۔ صادق امام فرما رہے ہیں کہ اگر انسان زمین کے اوپر محنت کرے، اور اس بندے کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے تجھے وسائل عطا کیے ہیں، پانی دینے کے وسائل ہیں تیرے پاس، تو زمین کے اوپر محنت کر۔ اسے تھوڑا سا آگے چلیں تو اسی طرح جناب اور احادیث جو جناب آغا جواد عاملی نے نقل فرمائی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ زمین، آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ درخت لگانا صدقہ ہے۔ آغا جواد عاملی نے اس کے بارے میں 2 سے 3 درجن احادیث جو ہے وہ نقل کی ہیں مفاتیح الحیات کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کھیتی کے باہر، اپنے کھیت کے باہر کنارے کے اوپر کوئی شخص درخت لگاتا ہے اور ارادہ یہ رکھتا ہے کہ اس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھائے گی، معصوم فرماتے ہیں اگر اس کے نیچے آ کر جانور بھی بیٹھتے ہیں، اگر اتنے تک ملتا ہے کہ اگر اس کے نیچے آ کر کوئی نجس العین جانور جیسے کتا اور سور بھی بیٹھ کر آرام کریں، اللہ صدقہ شمار فرمائے گا۔
اور اگر زمیندار جیسے غلہ، گندم، باجرہ، جو وغیرہ کاشت کرتا ہے اور اس میں سے کچھ دانے چوگ کے طور پر پرندے آ کر چگ جاتے ہیں تو اللہ اس کو بھی صدقہ شمار فرمائے گا۔ بندہ اپنے کھیت کو پانی لگاتا ہے، چاہے کنویں کے ساتھ ہو، چاہے ٹیوب ویل کے ساتھ ہو، چاہے جس سسٹم کے ساتھ بھی ہو، اس میں سے پرندے یا جانور آ کر پانی پیتے ہیں، اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں 14 ہادی عطا فرمائے ہیں اور وہ ہماری ہدایت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اس طرح کے فرامین معصومین علیہ السلام کے ملتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان فرامین پر عمل کرتے رہے تو یقیناً اسی میں ہماری کامیابی و کامرانی ہے۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام توفیق یا علی علیہ السلام۔